یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔
یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ Hadith of Sahih Bukhari, volume number 8, hadith number 637. The Prophet said, any Muslim who says kafir to another Muslim, it comes back to him. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 8, hadith number 6103, that any Muslim tells to another Muslim he's a kafir, he kills him. Now, based on this, the scholars, they said, great scholars, they said that you should not do takfir. Takfir means calling another Muslim, another believer a kafir. And there are various fatwas of these hadith, that according to Hafiz ibn Hajar, he said that the hadith of Sahih Bukhari says that if you call a Muslim a kafir, it comes back to you. That means the kufr comes back to you and you become a kafir. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ یا رسول اللہ۔ Can you pray to the Prophet, peace be upon him, say, Ya Rasulullah? Absolutely. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ Hadith of Sahih Bukhari, volume number 8, hadith number 637. The Prophet said, any Muslim
who says kafir to another Muslim, it comes back to him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 8, hadith number 6103, that any Muslim tells to another Muslim he's a kafir, he kills him. Now, based on this, the scholars, they said, great scholars, they said that you should not do takfir. Takfir means calling another Muslim, another believer a kafir. And there are various fatwas of these hadith, that according to Hafiz ibn Hajar, he said that the hadith of Sahih Bukhari says that if you call a Muslim a kafir, it comes back to you. That means the kufr comes back to you and you become a kafir. کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر. کو سنائیے جو صحابہ کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والوں کو مومن مانتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے نفرت کافر کرتا ہے. اس کھیتی کو دیکھ کر کس کو غصہ آتا ہے؟ غیظ و غضب میں کون تڑپتا ہے؟ محمد کریم کی بڑھتی ہوئی کھیتی کو کون برداشت نہیں کر سکتا؟ جو ان صحابہ سے نفرت کرے، بغض کرے، ان کے سینوں میں آگ جلے. ابو بکر، عمر، عثمان کا نام سن کے قرآن اس کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. مولوی صاحب تم جتنا مرضی اسے مسلمان کہہ لو، قرآن مسلمان. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، یہ میرا فن جو ہے وہ پوچھنا موجود ہوگا، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانونی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیث